مفتی رشید احمد خورشید صاحب کا میرے پاس فون نہیں ہے، وہ جو ابھی آج کل جی ٹی وی میں جا رہے ہیں کہ ہمیں کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا اختلافی مسائل ٹی وی میں چھیڑ دیے، 3 طلاق کا مسئلہ اور فلانا مسئلہ اور عورتوں کی نماز کا مسئلہ. پرسوں ان کی کال آئی تو کیا مجھ سے مشورہ لے لیتے میں کیا کروں. میں نے کہا رمضان میں یہ اختلافی مسائل واقعی نہیں چھیڑنے چاہیے، لیکن چھیڑ کوئی اور رہا ہے اور آپ چپ بیٹھے رہیں تو اس سے تو یہی پتا چلے گا کہ غلط چیز سوسائٹی میں پھیل جائے گی. اسے چھیڑو. ابھی وہ ہے نا فضول آدمی، اس نے وطر کے بارے میں کلپ بنا کے ڈال دیا پبلک میں کہ 2 رکعت کے بعد بیٹھنے کو نبی نے منع کیا، حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی نے 2 رکعت کے بعد بیٹھنے سے منع کیا، بلکہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ 2 رکعت کے بعد وطر میں آپ نے قعدہ کیا اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو گئے. وہ میں بھی ریکارڈ کرواؤں گا اس پہ. کتنے لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال دیا یار بلا وجہ کا. اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اختلافی مسائل پہ کلپ ریکارڈ کرواؤں. لوگ زنا کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، لیکن نہ ریکارڈ کروائیں تو ایک کنفیوژن تو پھیلا دی نا ایک آدمی نے کہ ہم اب تک جو وطر پڑھتے آئے ہیں غلط پڑھتے آئے ہیں. یہ بر صغیر کے علماء انڈیا، پاکستان، برما، افغانستان اور عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر اور امام ابو حنیفہ اور صاحبین اور صدیوں سے جو علماء، فقہا، محدثین، امام طحاوی، یہ سب غلط وطر. یہ آیا ہے آج ہمیں بتائے گا کہ صحیح وطر کا طریقہ کیا ہے. اختلافی مسئلہ تھا، آپ اپنے کسی عالم کی رائے پیش کر دیتے بس کافی ہے. ایسے ایکٹنگ کی ہے نا وہ ہو جیسے پتہ نہیں بہت بڑا کوئی مسئلہ حل کر دیا اس نے امت کا. تو ایسے موقع پہ خاموش رہنا بنتا نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ فتنے کی نسبت اس کی طرف کی جائے گی جس نے فتنے کی بنیاد رکھی ہے. کیوں؟ جب ایک مسئلوں میں اتفاق ہو چکا تھا آپ اب اس میں کیوں شرری چھوڑ رہے ہو؟ تو مفتی رشید احمد صاحب کو بہت سے علماء نے بولا کیا رمضان میں آپ نے چھیڑ دیا؟ میں نے کہا نہیں چھیڑو، لیکن اگر کوئی چھیڑ رہا ہے تو جواب دو آپ اس کا، پھر خاموش نہیں بیٹھنا. تو وہ کوئی، میں ان کا کوئی پیر و مرشد نہیں ہوں، ویسے ہی مشورہ لے رہے ہوتے ہیں کبھی، آپ سمجھے. اچھا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، خود صاحب استعداد ہے ماشاءاللہ وہ